عالمی بینک نے اصلاحاتی پروگرام رائز 2 سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں الیکشن کے بعد نئی حکومت متعدد اقدامات واپس لے سکتی ہے۔ منظم مفاد پرست طبقہ تیزی سے ضروری اصلاحات کو واپس لے سکتا ہے۔ منظم مفاد پرست طبقے کے مفاد کی وجہ سے اسٹیک ہولڈرز کو خطرات زیادہ ہیں۔ نئی حکومت گیس، توانائی اور ٹیکس سے متعلق اقدامات ختم کر سکتی ہے، جبکہ سبسڈی، تجارتی ٹیرف اور جائیدادوں پر ٹیکس وصولی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ مستقبل کی حکومت کی طرف سے بنیادی اصلاحات اور ترجیحات کا علم نہیں۔ آئندہ الیکشن کے بعد سیاسی دباؤ کی وجہ سے گورننس کو خطرات بہت زیادہ ہیں۔ سیاسی وجوہات کی بنا پر مالی پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ مشکل اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنے کا وعدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق IMF کے ساتھ اسٹینڈ بائی معاہدے کے خاتمے پر خطرات زیادہ ہیں۔ اسٹینڈ بائی معاہدے کے اختتام پر پاکستان کے ذخائر 1.5 ماہ کی درآمدات کے برابر ہوں گے، جبکہ IMF سے معاہدہ ختم ہونے کے بعد اضافی بیرونی مدد درکار ہوگی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اہم عہدوں پر تواتر سے تبدیلی سے عمل درآمد کی صلاحیت اور پائیداری خطرے میں ہے۔ زرعی شعبے میں غلط پالیسیوں اور صوبوں کو منتقل شعبوں میں اخراجات کا خاتمہ ضروری ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے صوبائی ترقیاتی منصوبوں پر اخراجات کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ زراعت، چھوٹے تاجروں اور ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانا ہوگا۔ توانائی کی تقسیم کے شعبے میں لاگت اور نقصانات کم کرنے کے لیے اصلاحات ضروری ہیں۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ نجکاری کے ذریعے ریاستی اداروں کے نقصانات میں کمی کرنا ہوگی۔ سرخ فیتے کے اختیارات کم کر کے سرمایہ کاری کا ماحول آسان بنانا ہوگا۔ جامع اصلاحات کے بغیر بیرونی سرمایہ کاری میں کمی رہے گی۔ بیرونی ذخائر برقرار رکھنے کے لیے درآمدات پر پابندی متوقع ہے، جس سے معاشی کارکردگی متاثر ہوگی، جبکہ مثبت چیز یہ ہے کہ سیاسی منظرنامے پر مالی مینجمنٹ کے لیے مدد موجود ہے۔ مثبت چیز یہ بھی ہے کہ سیاسی منظرنامے پر ریونیو میں اصلاحات کے لیے مدد موجود ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ IMF کے ساتھ مل کر پاکستان کی مدد جاری رکھیں گے۔ مالی استحکام اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔